عمران خان کو سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر بیل ملی ہے اور شام کو انہوں نے اس کو سیلیبریشن میں اس کے میرے گھر کے اوپر یہ لوگ آئے ہیں، پلین کلوتھز میں آئے ہیں، بندوقوں کے ساتھ آئے ہیں اور جو میرا بڑا بیٹا ہے شاریز خان اس کو اٹھا کے لے گئے۔ بیٹا شیرشاہ خان جو باہر تھا اور وہ کوئی 2 مہینے پہلے پاکستان واپس آئے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور شیرشاہ کو گاڑی میں سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ 9 مئی کے 23 ماہ بعد ان دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے، 8 روز کا ریمانڈ دیا ہے ان کے بڑے بیٹے کو۔ لیکن اس ہفتے جب یہ سپریم کورٹ سے فیصلہ سامنے آیا، تحریک انصاف کو چھوٹی سی خوشی کی ہم نے لہر ان میں دوڑتی دیکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ فتح قریب ہے۔ جو ان کی ٹون تھی وہ تھوڑی سیلیبریٹری سی تھی، ذرا اس کا بھی ملاحظہ کیجیے۔ بہت عرصے کے بعد ہمیں عدالتوں سے ایک اچھی خبر ملی ہے، یہ پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے۔ ابھی ہمارے سامنے راستہ پڑا ہے، منزل ہمارے سامنے ہے، لیکن ابھی ہم منزل تک نہیں پہنچے۔ آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اور سپریم کورٹ نے ایک انصاف کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس فی الحال صرف چند مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا ایک پلتھورا آف کیسز ہے جو تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت ہے۔ حکومت قدرے مطمئن نظر آ رہی ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے یہ ان کی جو لیگل بیٹل ہے اتنی آسانی سے ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ خان صاحب باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ کو ٹیکنیکلٹی میں ایک بیل مل گئی، ابھی کیس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس ٹرائل نے منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ بیل کا مطلب بریت نہیں ہے، بیل کا مطلب کوئی فیصلہ آنا نہیں ہے۔ بیل کئی مقدمات میں اگر رائٹ مل جاتی ہے۔ ضمانت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو ان مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے۔ ابھی کوئی فائنل حتمی جو ایک فیصلہ ہے یا ججمنٹ ہے وہ نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کی پارٹی سمجھتی ہے کہ جو سپریم کورٹ سے کچھ چھوٹی موٹی ضمانتیں ملی ہیں، یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں حلیمہ بی بی کے بیٹوں کی، وہ اس کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ 9 مئی کے مقدمے میں یہ جھوٹا ان کو ملوث کیا گیا ہے، جھوٹے مقدمے میں جھوٹا یہ ملوث کرنا ہے۔ 27 ماہ تک شاریز خان شہر میں رہتے رہے ہیں، کہیں وہ چھپے نہیں ہیں، کہیں روپوش نہیں ہوئے، کبھی ایک دفعہ ان کو طلب نہیں کیا گیا۔ کل عمران خان صاحب کو جو سپریم کورٹ سے ریلیف ملی ہے اس کے جواب میں یہ ہراساں کرنے کی کوشش ہے خاندان کو۔ پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب موجود ہیں، MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ بات گفتگو آگے بڑھنے کی، ڈائلاگ کی ہوتی رہتی ہے اور آپ مجھے پتا ہے کہ اس کے بہت بڑے پروپوننٹ ہیں، آپ یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، پہلے اس پہ چوہدری صاحب آ جائیے۔ 23 ماہ کے بعد 2 لڑکے جو اسی شہر میں موجود ہیں، یکے بعد دیگرے اوپر نیچے ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور گرفتاری ایسے بھی نہیں کہ بھائی آپ جا کے گرفتار کریں مناسب طریقے سے، جس طریقے سے ہراساں کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور آپ کی دور حکومت میں یہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ آپ لوگ آن بورڈ ہیں اس کے ساتھ؟ کیا دیکھیے، آپ نے اپنی جو ابتدائی ہے اس میں آپ نے 2 باتوں کو سائملٹینیسلی اس پہ بات کی ہے، ایک گرفتاری کے حوالے سے، دوسرا عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، اور دونوں کو مختلف پروگراموں میں دیکھ رہا ہوں کہ کلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ عمران خان کی ضمانتوں کی بات کریں، سب سے پہلے ذرا میں اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں، اگر جو بیانات پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ کے حوالے سے اور بالخصوص سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو بیانات اور جو ان کو چلیں کہہ دیتے ہیں کیونکہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے ناظرین کو، جو گالیاں دی اور جو ان پہ بچھاڑ کرتے رہے الزامات کی، اگر وہ ساری میرا خیال ہے آنریبل جج صاحبان ایک نظر دیکھ لیتے شاید، تو وہ اس بینچ کا حصہ ہی ان میں سے کوئی نہ بنتا، کیونکہ ان کی ذات کے حوالے سے انہیں بے پناہ ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان کے مقدمات میں انہیں 8 مقدمات میں جو ضمانت ملی ہے، یہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے اگر کسی جگہ ریلیف بنے گا تو ضرور دیں گے، اگر کسی کیس میں شواہد نہیں ہوں گے ضرور دیں گے۔ ابھی بھی بحث مباحثہ جب ہوا ہے سپریم کورٹ میں تو سارا ٹی وی پہ چلتا رہا ہے، گو کہ یہ انٹرم ریلیف ہے، اور ابھی دوبارہ یہ مقدمات جو ہیں ٹرائل کورٹس کے پاس جائیں گے، دوبارہ ان کا ٹرائل ہوگا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر
انہیں کسی جگہ کے اوپر ریلیف نہیں ملتا تو اس کے بعد الزامات کی اور گالم گلوچ کی ایک بوچھاڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی عدلیہ ہو چاہے بڑی ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو. اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے سیاست میں ہماری، کیا ہمیں بھی یاد ہے پیناما کے بعد بھی وہ تصویریں بھی یاد ہیں جو جلسوں کے اندر چلائی گئیں جج صاحبان کی. اب وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی کیا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن یہ یونیک بات نہیں، میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنے کا حق سب کو ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، بالکل پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ججز کے نام لے کے ان کی فیملیز کو ٹیگ کر کے ان کو جو کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے اوپر جس طرح ہدف تنقید اور جس طرح ان کی تضحیق کی گئی اس دور میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ پہلی دفعہ ہے. جو جلسوں میں تصاویر سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کی جلسوں میں تصاویر بھی فلیش کر کے تقاریر کی گئی تھیں اور اس وقت ان کو نام لے کر پکارا گیا تھا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں بتا رہی ہوں کہ یہ یونیک، آپ نے وہی سوال کیا ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ یونیک بات نہیں ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. کرتا ہوں کہ کسی جج نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے میرے خلاف تو میرا بالکل رائٹ ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ فلاں جج صاحب کے فلاں فیصلے سے مجھے اختلاف ہے، اور میرے پاس بالکل یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ میں اس فیصلے کے خلاف نیکسٹ فورم کے اوپر جاؤں. لیکن اگر میں ان کو ذاتی طور پہ یا میری میڈیا ٹیم طنز تضحیق اور گالم گلوچ کی حد تک جائے گی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ میں اسٹیبلش چلے یہ ہو جائے گا. لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جلسوں میں سے ایک پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تصویریں سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کی لگا کر اور خطاب کرے اور ان کو ٹیک آن کرے. آپ تیسری دفعہ وہی بات کر رہے ہیں اور میں تیسری دفعہ آپ کو وہی جواب دوں گا کہ کسی کی تصویر دکھانے سے میں پھر اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے فلاں جج صاحب کے فیصلے سے اختلاف ہے اور ساتھ میں ان کی تصویر بھی ہاتھ میں لے لوں، کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں میں فرق ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بولینگ ہے وہ بھی بولینگ ہے، دونوں پولیٹیکل بولینگ ہے. کسی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے نارمل بات ہے، لیکن جو الفاظ ان کی ذات کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پورا سوشل میڈیا ٹیم، اچھا یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، نہ آپ سے نہ ناظرین سے نہ میرے سے. اس کے بعد ان کی فیملیز تک جانا، چلیں ایک قدم آگے چلے جائیں، ریاستی ادارے ان کے اوپر جو اٹیک، میں تو اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، یہی صاحب خود ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، بہت مجے ہوئے وکیل ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی جماعت غلط کہاں ہوئی ہے. یہ ٹریک سے اترے ہی اس جگہ کے اوپر ہیں اور مسلسل اس سمت میں جو کہ غلط ڈائریکشن ہے چلی جا رہے ہیں کہ جو ریاست سے ٹکراؤ کا راستہ ہے، ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کا راستہ ہے، سیاسی جماعتوں سے لڑنا، ان کے ساتھ سیاست میں مقابلہ کرنا، کسی بھی حد تک جانا، چلیں یہاں تک بھی کہہ دیں سیاسی لوگوں کے ساتھ، وہ ایک اور ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے، سیاسی لڑائی ہوتی ہے. لیکن یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، گرفتاری کی بات بھی بتا دیجیے نا. اچھا اب میں بالکل اس کے اوپر آتا ہوں کہ انہیں ریلیف ملا، انہوں نے سیلیبریٹ کیا، ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے.